القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن. کیونکہ یہ جب بھی تلاوت ہم کریں گے تو یہیں سے کریں گے، اس لیے میں آج پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بھی انالیسس ایک دفعہ کر لیں گے تو یہ پھر ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اعوذ جو ہے یہ کیا چیز ہے بھلا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا حمزہ تا یا نون یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اعوذ یہ فعل مضارع، فاعل کہاں ہے؟ فاعل اس کے اندر موجود ہے اور وہ ہے آنا. اعوذ یہ بنا ہوا کہاں سے؟ فعل اصل میں تھا آز یعوذ. 5 in your pocket. یعوذ، تعوذ، تعوذ، اعوذ، نعوذ. نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم جمع کا صیغہ یوز کریں گے تو ہم کہیں گے نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم سب پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. آز یعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا. اعوذ فعل اور فاعل دونوں چیزیں آ گئیں. باللہ کیا ہے؟ جار مجرور. من الشیطان جار مجرور. الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم یہ منعوت ہے اور یہ اس کی نعت ہے. شیطان کی خوبی ہے رجیم. یہ جو فعیل کے وزن پر اسم آتے ہیں ان میں بھی دوام پایا جاتا ہے. اور رجیم جو ہے یہ کس فعل سے بنا ہوا ہے؟ یہ رجم یرجم سے بنا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا رجم کر دیا گیا اس کو. رجم سے اصل اسم تو تھا راجمن، اور جب یہ فعیل کے وزن پر آیا تو رجیمن بنا. گویا شیطان وہ مردود ہے ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے اور یہ رہے گا اسی وزن پہ. جیسے یہ جو صفات ہیں یہ دائم صفات ہوتی ہیں. یعنی ایک شخص جمیل ہے، رجیم، جمیل، فعیل، رحیم ایک اس وزن پہ نا سارے لفظ. جمیل ایسا نہیں کہ کوئی شخص آج خوبصورت ہے اور کل نہیں تھا یا کل نہیں رہے گا. تو ایسے ہی یہ رجیم ہے شروع سے ہی ہمیشہ رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. مردود کہتے ہیں وہ جس کو رد کر دیا گیا ہے، جس کو دھتکار دیا، دھتکارے ہوئے سے. اور یہ دھتکارا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بسم اللہ ہے اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہے اور وہ فعل ہے ابدؤ یا اقرؤ. جی ابدؤ یا اقرؤ یہ فعل انڈرسٹوڈ ہے، یہ معذوف ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ترجمے میں بریکٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں. یہ میں شروع کرتا ہوں کہاں سے آیا بیچ میں؟ یہ ترجمے میں اس لیے لکھا ہوتا ہے بریکٹ میں کہ وہ اس میں ان کا ترجمہ ہے. میں پڑھتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں. اگر میں پڑھتا ہوں کہیں گے پھر اقرؤ ہے. اگر میں شروع کرتا ہوں تو ابدؤ. یہ بھی اسی طرح جیسے اعوذ ہے. گویا اقرؤ یا ابدؤ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہیں. فاعل انا ہے. میں پڑھتا ہوں. اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ ہم پڑھتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں، نبدؤ
نبدأ میں شروع کرتا ہوں، وہ شروع کرتا ہے. یبدأ بدأ یبدأ تو شروع کرتا ہے، تبدأ وہ شروع کرتی ہے، پھر بھی تبدأ آئے گا، اس میں ہی فاعل آ جائے گا. ابدأ میں شروع کرتا ہوں، کہاں سے؟ بسمی. بسمی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے. اور پھر اسم اللہ، یہ مزید مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے. یہ الرحمانی اور الرحیم کیا ہے؟ یہ نعتیں دونوں اللہ کی. یہ نعت نمبر 1 ہے، یہ نعت نمبر 2 ہے. بسم اللہ میں میم مضاف ہے. جی بسم اللہ میں میم مضاف ہے. اس میں بسم جو ہے یہ ایکچولی اصل میں تو یہ یوں ہے، بی پلس اس میں جب اس کو ملایا گیا تو یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس حمزہ کو ڈراپ کر دیا گیا. ایکچولی دس از لائک دس، بی اسم اللہ. بی حرف و جر تھا، اس میں مجرور تھا اور مضاف تھا، اللہ ہی مضاف الیہ ہے. الرحمن نعت نمبر 1 ہے، الرحیم نعت نمبر 2 ہے. اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں بتا رہا، یہ جس وقت ہم کبھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس وقت انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ان دو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے، مردود شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس معذوف کو بھی ہم کھولنے لگے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارکہ کیا ہے؟ تبارکہ مضارع نہیں ہے، تبارکہ جو ہے یہ فعل ہے. اصل میں یہ فعل ابھی آپ لوگوں نے شاید پڑھا نہیں، لیکن خلیل صاحب نے پڑھا ہو. یہ فعل ماضی ہے، اس کا مضارع ہوتا ہے یتبارک، اور یہ باب تفاعل سے ہے. یہ باب تفاعل سے ہے. تفاعل یتفاعل، اور تفاعل جو ہے یہ اس کا مصدر بنتا ہے. یہ تبارک یتبارک یہ فعل ہے ماضی کا، اس کا مصدر بنتا ہے تفاعل. تبارک فعل ماضی ہے، مضارع کیا ہے اس کا؟ یتبارک. یتبارک اور مصدر تفاعل. الذی جو ہے یہ اسم الموصول ہے. بید جار مجرور، اور پھر ید ہی. تبارکہ کا فاعل کہاں ہے؟ تبارکہ کا فاعل نہیں. تبارکہ کا فاعل یہ الذی اس کا فاعل بھی ہے. جیسے آتا ہے نا هو الذی ارسل رسولہ، تو آپ الذی کا ترجمہ وہی ہے وہ اللہ. تو یہ اور یہ تبارکہ جو ہے یہ اگرچہ یہ تبارک اس کا مضارع بنتا ہے، لیکن یہ نارملی صرف ماضی ہی یوز ہوتا ہے، مضارع اس کا یوز نہیں ہوتا. اور نارملی یہ فعل بھی ماضی بھی صرف اللہ ہی کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا عام طور پر. تبارک الذی نہایت بابرکت ہے وہ، تو یہ وہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے الذی، وہ جو. اب یہ جو ہے بیدہ الملک، یہ گویا کہ صلۃ الموصول بن جائے گا. الملک کیا ہوگا؟
الملک بیدہ، اگر جملہ میں یوں پڑھوں الملک بیدہ، اب کریں الملک کیا ہے مبتدا، اور بید یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یہ نہیں گویا کہ یہ خبر آ گئی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے الملک کل بادشاہی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. تو الملک دی کنگ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر نہیں ہے بلکہ قدیر ہوگا یہاں پہ نا. اب دیکھیے ہوا کیا ہے مبتدا، عَلَى كُلِّ پلس کلی مضاف شیء مضاف الیہ اور قدیر اس کی، یعنی اصل جملہ کیا تھا ہوا قدیر، وہ قادر ہے کس چیز پر، علی کل شیء، وہ ہر ایک چیز پر قادر. یہ کل جو ہے یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف اور اس کی بساط کے مطابق، کسی کا دماغ اس کمرے سے باہر نہیں نکلتا تو اس کے لیے یہی کل ہے، اس پر وہ قادر ہے. اور قدیر بھی فعیل ہی کے وزن پر ہے، یعنی یہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آج قدرت ہے اور نعوذ باللہ کل اس کی قدرت نہیں رہے گی، یا کل اس کی تھی اور آج نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے قادر ہے. یہ کہنا ہو تو جو صفت یوز ہوگی، جو نام یوز ہوگا وہ قدیر یوز ہوگا. اللہ جو ہے وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. کسی کی دماغ جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر اگر حاوی ہے تو یہ کل بھی اس پر حاوی ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہیں وہ قدیرون نہیں ہے، قدیرن ہی ہے ایکچولی. یہ صرف تجوید کا رول ہے کہ جب اس کو قدیرن کو آپ آگے ملا کر جب پڑھیں گے تو پڑھنے میں یہ ایک ضمہ جو ہے قدیرن اصل میں یوں ہے نا، یعنی اسی قدیرن کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں. ایکچولی وہ سمجھ لیں کہ وہ وہاں یوں لکھا گیا ہے، یہ نون جو ہے پھر اس کو انہوں نے یوں کر کے لکھا ہے اور اس کو اس کے ساتھ پھر ملا کر پڑھا ہے. تو یہ پڑھنے میں یوں آئے گا، اگر اکٹھا ملا کر پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے قدیرون الذی، وہ نون یہ والا کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا. ٹھیک، تو جب ہم یہاں پر اگر وقف کریں گے تو ویسے بھی تنوین نہیں پڑھی جائے گی، پھر تو یہ پڑھا جائے گا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. لیکن ایکچولی یہ قدیر قدیرن ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. اچھا یہ الذی یہ کیا ہے، اسم الموصول تو یہ ہے اپنی جگہ پر، یہ بیسیکلی اس قدیر کا بدل ہے، اس الذی کا بدل ہے. یعنی گویا کہ یہ بھی یہ ایک دفعہ آگے بیسیکلی یہ وہی الذی چل رہا ہے، یوں سمجھ لیں. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں اگر اس کو 2 دفعہ پڑھوں تو میں یوں پڑھوں گا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو گویا یہ بھی یہ فاعل تھا اس تبارک کا، تو یہ بھی الذی فاعل ہی ہے اس تبارک کا، یا ہم یوں کہیں گے کہ یہ الذی اس الذی کا بدل ہے اور اسم الموصول ہے. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ پھر صلۃ الموصول کہلائے گا. کریں انالائز، خلا کا کیا ہے، فعل ہے ماضی کا، ماضی ہے واحد
مذکر غائب کے لیے. فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہے ہوا، اور یہ ہوا اسی کی طرف لوٹ رہا ہے جو کیا ہے؟ تبارک ہے. خلا کا کون سا فعل ہے؟ لازم متعدی؟ متعدی کیونکہ آگے مفعول بھی آ رہے ہیں. الموت کیا ہے؟ واو عطف کا ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو میں الحیاتہ کو لکھوں گا کہ یہ معطوف علی مفعول بھی ہے، یعنی یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بیسیکلی مفعول بھی ہی ہے. الذی یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے خلق تخلیق فرمایا الموت موت کو، والحیات اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ لام کیا چیز ہے جی؟ نہیں یہ سٹریس کی لیے لی ہے. یہ لام جو ہے یہ لام التعلیل کہلاتا ہے. یہ ابھی آپ لوگ پڑھیں گے، آپ نے یہ پڑھا ہو. لام التعلیل جو ہے یہ کرتا ہے کہ یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو منصوب کر دیتا ہے. فعل مضارع کو یہ منصوب کر دیتا ہے. یہ جو یبلو ہے یہ بیسیکلی مضارع ہے اور منصوب ہے. اس کا ماضی تھا بلا یبلو. بلا یبلو جو ہے یہ ناقص افعال میں سے ہے. مرفوع حالت میں یہ واو کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، مجزوم حالت میں یہ واو ڈراپ ہو جاتا ہے. البتہ جب یہ منصوب ہوتا ہے تو فتح اس کے اوپر باقاعدہ ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے یہاں ظاہر ہو گئی. یبلو جو ہے یہ مضارع منصوب ہے. فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہے ہوا. کم کیا ہے؟ مفعول بھی. الذی وہ جو کہ جس نے کہ خلق تخلیق فرمایا الموت موت کو، والحیات اور حیات کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے کم تم سب کو، ایکم احسن عملا. ایو نمبر 1 ہم نے کہا ایو ہمیشہ مضاف آتا ہے. کم مضاف الیہ. احسن اس کی خبر ہے. احسن عملاً. عملاً کیا ہونا چاہیے؟ تمیز، یعنی کس اعتبار سے احسن ہو؟ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے. تو آپ کو اس احسن کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے تمیز چاہیے تھی ساتھ میں. تو عملاً عمل کے اعتبار سے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ہے بیسٹ عمل کرنے والا. ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہوا مبتدا ہے، العزیز خبر نمبر 1، الغفور خبر نمبر 2. الذی وہ ذات خلق الموت جس نے تخلیق فرمایا موت کو، والحیات اور حیات کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون ہے تم میں سے، احسن عملا بیسٹ عمل. وہو اور وہ العزیز ہے، الغفور ہے، یعنی وہ بالادست ہے اور غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے. آپ نوٹ کریں کہ قرآن مجید نے مقصد حیات و موت ایکم احسن عملا کو قرار دیا.
یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اکثرکم عملا، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے. زیادہ کی نہیں، بیسٹ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، بیسٹ پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، بیسٹ پریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے. کس کی پریزنٹیشن اچھی ہے. میں عام طور پہ یہ جب آیت پڑھاتا ہوں تو یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ آپ کبھی یہاں سے نکلیں اور کسی ٹرک ڈرائیوروں کے جیسے ہوٹل ہوا کرتے تھے جی ٹی روڈ پر، اس طرح کی کسی ہوٹل میں تھوڑی دیر کے لیے رکیں، وہ آپ کو کھانے کے ساتھ جو سلاد پیش کرتے ہیں وہ فری دیتے ہیں. اس سلاد کا وہ پیسہ نہیں لیتے کوئی بھی، لیکن وہ ایک نچڑتی سی گندی سی پلیٹ میں کٹے ہوئے کھیرے، گاجر، مولی نچڑ رہی ہوگی، وہ آپ کے سامنے رکھے گا اینڈ ہی ول ناٹ چارج. لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں اس کو، کھانا کھاتے ہیں اور خوش ہو کے بس وہ سلاد چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ پیاز بڑے بڑے موٹے موٹے سے کٹے ہوں گے، آپ نہیں کھائیں. آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ جائیں، انگریڈینٹس ول بی دا سیم، وہی پیاز ہوگا، وہی گاجر مولی کھیرے ہوں گے، لیکن وہ ایک ذرا بڑی سی پلیٹ پہ کوئی ٹیشو نیچے لگے ہوں گے اور ذرا صاف ستھرے انداز سے کٹ کر ایک اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ چارج بھی کریں گے اس کو. ہو سکتا ہے کھانے سے زیادہ مہنگا وہ سلاد ہی ہو جو آپ کو وہ دے رہے ہو، اور آپ پلیٹ اٹھا کے ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں، اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے اور اس میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے. کس چیز کا فرق کیا تھا؟ انگریڈینٹس ور دا سیم. فرق کیا تھا؟ فرق تھا پریزنٹیشن کا. اس نے صاف ستھرے انداز سے، اچھے انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فوراً لے لیا. اس نے اس کے پیش کرنے کا انداز برا تھا، اگرچہ چیزیں وہی تھیں اور ان میں وہی افادیت موجود تھی، لیکن وہ نہیں ہوئی. ایک شخص نماز پڑھتا ہے ہماری طرح، ایک شخص وہ تھے جن پر مکے والوں نے کوئی اور قید نہیں لگائی. ذرا سوچیں کیا فرق تھا آخر. مکے والوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی سیدنا ابو بکر پر، ایک پابندی لگائی کہ بس آپ پبلکلی نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ الٹا اس نماز سے جاتے ہیں. وہ حکایت آپ نے سن رکھی ہوگی کہ ایک 2 فوجیں دشمن کی اور مسلمانوں کی آمنے سامنے تھیں. تو ایک دن ابھی نہیں سمجھے کہ بالکل لڑائی تیار تھی، جنگ ہونی تھی، کہ صبح کا ٹائم ہوا اور جو دشمن کا ایک ایلچی اپنے سپہ سالار کی طرف سے ایک تھال میں مٹھائیاں اور کوئی تحفے طائف رکھے ہوئے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے. اس نے کہا جی یہ ہمارے سپہ سالار نے آپ کے لیے تحائف بھجوائے ہیں. وہ سپہ سالار بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اس نے میرے لیے تحائف بھجوائے؟ ہم تو بھی تھوڑی دیر بعد جنگ کرنے والے ہیں، تو تحائف یہ کس لیے بھیجے اس نے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے سپہ سالار کا ایک بڑا دیرینہ مسئلہ آج صبح حل ہو گیا آپ کی وجہ سے، تو اس کے شکریہ کے طور پر اس نے آپ کو یہ تحائف بھجوائے. تو اس نے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا جی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی سم ہاؤ مسلمان ہو گئی تھی، اور وہ بڑا اسے سمجھاتا رہا، تھریٹ بھی لگائے، لیکن وہ بچی کسی طریقے سے اسلام سے اب ریٹریو کرنے کو تیار نہیں تھی، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. لیکن آج آپ کے جس صاحب نے صبح اذان دی ہے نا، وہ اس نے ماشاءاللہ ایسی کوئی بھدی آواز میں اذان دی ہے، اتنے برے انداز سے اس نے پریزنٹ کیا اس اذان کو، وہ توبہ طائب ہو کر اپنے اصل مذہب پہ واپس چلے گی. تو ہمارا سپہ سالار آج بڑا خوش ہے، اور اس نے آپ کو یہ تحائف بھجوائے ہیں. یہ حکایت ہم نے بہت بچپن میں اپنے نانا سے سنی تھی. وقت کے ساتھ اب جب سمجھ آئی تو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں وہ مؤذن ہم سب ہیں. یعنی وہ صرف اذان کی بات نہیں تھی. اذان کیا ہے؟ بیسیکلی پریزنٹیشن ہے نا لوگوں کو، یعنی ایک دعوت ہے کہ بھائی ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، آؤ. اب اس اللہ کے ماننے والے ہم سب ہیں، تو گویا ہم سب داعی ہیں اور ہم لوگوں کو بلانے والے ہیں کہ آؤ. اب جب لوگ میرے قریب آتے ہیں اور وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کے تو کرتوت ہی ہیں، تو وہ اس دین سے ہی بیزار ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم سارے ون وے آر دی ادر اس مؤذن کا رول ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے دشمن کا کام ہم خود کرتے چلے جا رہے ہیں. جبکہ ہم سے تقاضا کیا تھا؟ موت اور حیات کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ یعنی اللہ دیکھنا کیا چاہتا تھا ہم سے کہ کون تم میں سے بیسٹ وے میں اعمال پرفارم کر کے لوٹتا ہے،
کون تم میں سے زیادہ عمل کر کے لوٹتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. جو بھی تم نے تھوڑا سا کیا، وہ کیا ہے شعر کے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ہاں یہ جان تو آنی جانی ہے، اس کی تو کوئی بات نہیں. ہاں اصل مسئلہ کیا، اصل بات یہ کہ کس دھج سے کوئی مقتل کو جا رہا ہے. جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کس خوبصورتی کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. مر وہ بھی گیا جو ایڑیاں گھسٹ گھسٹ کے مر گیا، اور جو میدان جنگ میں مر گیا وہ بھی مر گیا. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن وہ اس کی پرفارمنس سے پتہ چلے گا کہ شاہین اوپر کو جائے گا اور کرگس جب بھی گرے گا کسی مردار کے اوپر گرے گا. تو مسلمان کا کام کرگس بننا نہیں تھا. مسلمان تو اللہ نے شاہین بنا کے پیدا کیے تھے. اس کو تو بیسٹ اعمال بیسٹ وے میں کرنے کی ضرورت تھی، یعنی عمل بھی اچھا ہو اور اس کو پرفارم کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے تھا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله